میاں نے بتا دیا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہہ دیتا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں ایک مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکشولیٹی کی طرف جانا, یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے. تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں. صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر, تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. تو وہ ڈر گیا بیچارہ. تو کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحا, داڑھی بڑھاؤ. وقصوا الشوارب, خالف الیہود والنصارى, بہت ساری احادیث ہیں اس پر. اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تو ہمت کر کے رکھ دو, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں ہوتا, اور اچھے لگو گے, چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی, بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں, داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے. تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے, دل تو میں تیرا دکھاؤں گا. تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں.
تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا, کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے, ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے, تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو, داڑھی نہیں کاٹیں, وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا, تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً, ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا, داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا, اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ, ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے, نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ نے 2 چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے 2 حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے, فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو, برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے, آپ نے اچھائی کو کرنا ہے, کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائے پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو, وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں جو انسان مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا
مریض بنا دیا. تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو, پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا پر جو نان نفقہ واجب ہے, کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں, نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے, پھر جا کے سو جائیں گے, پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے, پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا. اگر آپ کما نہیں رہے, اپنے باپ پہ بالغ ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں, کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے, تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے. تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت, وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ. اور لائف کو پھر انجوائے کرو, کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا. مزے کی زندگی, حیاتن طیبہ. پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مایوس اللہ نہیں کر رہا. خدا نہ خواستہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ, اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ دوں گا, پاکیزہ زندگی, اٹریکٹیو لائف دوں گا, صاف ستھری زندگی ملے گی, اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جائے. عیاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی آج کی عیاشی مت دیکھو, اس کا فیوچر دیکھو. تو ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں, یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے, یہ ناکام ہے, چاہے کتنے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھومے, کیا ہے کتنے زبردست ان کی عزت ہو رہی ہو, یہ تو فرعون کی سے زیادہ عزت تھوڑی کما سکتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں. اور اگر آپ نے ایک کیٹیگری کے لوگوں میں آنا ہے تو والسابقون السابقون, پھر مستحبات کو بھی پورا کرو آپ. پھر کیا کرو؟ مستحبات کو. رات کو تہجد بھی پڑھو آپ. پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرو, خوب سخاوت کا دلم تھے, خوب صدقات و خیرات کرو, خوب نفلی روزے رکھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف. جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا, خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, خوب روزے رکھتے ہیں کثرت سے, خوب سخاوت کرتے ہیں. پھر اس میں آپ کے اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے عہدے کے حصول کی کوشش کرو, بڑے عہدے کے, تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا عہدہ آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. ایجوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ, پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا. جب میں پیک پہ پہنچوں گا تو میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوگی, تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کر سکوں گا. آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا, میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا. پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو السابقون السابقون میں لے کے جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا, موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے, مجھے پہچان کے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ دیکھو. وہ بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ, وہ بھائی چاپڑ چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھریاں قصائیوں کے پاس دیکھی تھی. وہ چاپڑ چھریاں لے گئے نا, آنکھ کھولی ہوئی ہے اس کی بندے کی, اور بھائی میں نے کہا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا, یہ تو گیا کام سے. اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی, پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا. چل بھائی شاباش. کہہ رہے نابینا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی. تو غریب آدمی جس کا علاج, انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرون سندھ, غریب علاقوں میں جا کے فری میں. ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں, وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے, لیکن اندرون سندھ جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جو جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ, 5 منٹ نہیں بند ہوتی. تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو بس آپ السابقون السابقون میں آ گئے. آپ نے تو کمال ہی جنت. میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے. تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے, آئی اسپیشلسٹ, اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں. فری میں جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے نا. کافر فری میں کرے گا, دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں اجر نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا.
وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے, ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے, ملتا بھی ہے, یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں. آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی, دنیا بہت محدود ہے, آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی, زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی, آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے, اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے. میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے, وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر. تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے, خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا, اور آخرت پر یقین رکھو گے. جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے, آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گئے ختم, تو یہ ساری موٹیویشن گئی. شکر ہے اب آپ نے خود بھی لینے بھیج دیا, ساری ذمہ داری میرے پر لگائی ہوئی آپ لوگوں نے. تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے. کیوں؟ ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے, ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے, کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے, ریاست کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے, اور آپ ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی, سب کچھ کس کے لیے؟ ہم تو ابا اماں کو خوش کرتے ہیں, کس کے لیے؟ اماں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا دار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا, سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں ہے. وہ کس چکر میں؟ اس کو پیسے چاہیے. جہاں مفاد نہیں ہوگا, دیکھو باس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے, کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں. ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باس سے بدتمیزی کا نقصان فوراً نظر آتا ہے. ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا, وہ نظر نہیں آتا. ابا سے بدتمیزی کا نقصان